نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 نبی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خالق لم یزل نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان بطور برکت، بطور رحمت لوٹنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے۔ یہ سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید آئندہ رمضان ہمارا اس دنیا میں نہ ہو، یہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت جب بھی کوئی موقع عطا کرے تو انسان کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کی عظمت، رمضان کی فضیلت، روزوں کی اہمیت، یہ میں تقریباً گزشتہ 2 جمعات میں آپ تک پیش کر چکا ہوں۔ استقبال رمضان میں کہ کیا کچھ ملتا ہے رمضان المبارک میں، وہ میں آج بتا چکا ہوں۔ یقیناً آج دنیا کے اندر ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں، جن وسائل کے ذریعے سے ہمیں آج، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری قوم، ہمارے مقتدی یہ اماموں سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے تو یہ باہر بیٹھ کے کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولوی کو کیا آتا ہے، مولویوں نے تو برباد کر دیا ہے۔ یقیناً میں تو ایک کمزور سا طالب علم ہوں، آپ تو مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ اور آج میڈیا، سوشل میڈیا، یہ آج اتنی ترقی کر چکا ہے، ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ موبائل نہیں، وہ پوری دنیا کی معلومات لے کر اپنی جھولی میں بیٹھا ہے، جب جو چاہتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کا استعمال ہے جیسے بھی کر لو۔ لیکن میرے بھائی، میری عادت ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا تاریخ ہمیں جو چیز ثابت کرتی ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ رمضان المبارک میں بہت سے اہم واقعات نمودار ہوئے اسلام کی تاریخ میں۔ رمضان المبارک میں ہی 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یہ میں گزشتہ جمعے بتا چکا ہوں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں میرے پیغمبر کی لخت جگر، میرے پیغمبر کی لاڈلی، میرے پیغمبر کی محبوبہ، میرے پیغمبر کی معین و مددگار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ اسلام کی بہت بڑی ہیرو گزری ہیں۔ یہی وہ عورت ہے جس نے دنیا کی عورتوں کو سر بلند کر کے فخر سے دعویٰ کرنے کا حق رکھ دیا ہے کہ جو کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے آنے کے بعد جو کردار عورت نے کیا ہے، آج تک ایسا کردار دنیا میں کوئی اور نہیں پیش کر سکا۔ مرد پیچھے رہ گئے ہیں، عورتیں آگے نکل گئی ہیں۔ اور یہ عورتیں کون تھیں؟ ان عورتوں میں خدیجہ کا کردار ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک آتا ہے تو میرے پیغمبر کی دوسری زوجہ، میرے پیغمبر کی دوسری لاڈلی، میرے پیغمبر کی عظیم بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال بھی رمضان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی تاریخ کا پہلا مارکہ، جس مارکے نے آ کر
اسلام اور کفر کو اس انداز میں فرق کر دیا، دنیا کے سامنے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام اور چیز ہے، کفر اور چیز ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق پیدا کیا ہے، اسی لیے اس جنگ کو، اس معرکے کو یوم فرقان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرقان، قرآن کو بھی فرقان کہا گیا اور جنگ بدر کو بھی فرقان کہا گیا، کیونکہ قرآن بھی غلط اور سچ کو الگ کرتا ہے، جھوٹ اور باطل اور سچائی کو علیحدہ کرتا ہے، اور اسی طرح جنگ بدر نے بھی آ کر دنیا کے سامنے حق اور باطل کو اجاگر کر دیا ہے۔ بدر کے معرکے نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ حق اس چیز کا نام ہے، ورنہ کون جانتا تھا کہ حق کیا ہے؟ کون جانتا تھا دین کیا ہے؟ کون جانتا تھا سچائی کیا ہے؟ کون جانتا تھا ہمدردی کیا ہے؟ کون جانتا تھا پیار کیا ہے؟ کون جانتا تھا اخلاق کیا ہے؟ کون جانتا تھا کردار کیا ہے؟ یہ سب کچھ آ کر بدر کے میدان میں آ کر دنیا کے سامنے بتا دیا کہ حق اس کا نام ہے کہ مٹھی بھر نوجوان اٹھیں اور ہزاروں سے ٹکرا کر فاتح بن جائیں۔ یہ جنگ بدر نے ثابت کیا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایک اعزاز اور ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بھی یوم شہادت ہے۔ 21 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ بھی ایک امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، اور ہمیں اس یاد کو منانے کا حق بھی ہے۔ آخری عشرے میں شب قدر جیسی نعمت ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جن واقعات کو میرے آپ تک رکھا ہے۔ ایک اور مضمون زندگی نے ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ اسی رمضان المبارک کے جمعات میں ایک مضمون میں اور آپ تک رکھوں گا، اور وہ مضمون یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ جماعت ہے جس جماعت کی بدولت اللہ نے اس امت محمدیہ کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں شاید نہ ملتی اگر صحابہ نہ ہوتے۔ صحابہ کے قدموں کے صدقے، ان کی قربانیوں کے صدقے، ان کی وفاؤں کے صدقے، ان کے پیار اور محبت کے صدقے، ان کے آنسوؤں کے صدقے اللہ نے مسلمان امت محمدیہ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، شاید ہم ان کے حقدار بھی نہ ہوتے اور شاید ہم اس کے وہ نعمتیں پانے کے قابل بھی نہ ہوتے، لیکن صحابہ کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ ان میں بڑی جو شب قدر کی تعبیر کرتے ہو، یہ شب قدر بھی اگر ملی ہے تو وہ صحابہ کے آنسوؤں کی بدولت ملی ہے۔ آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ خدیجہ کون ہے؟ عرب کی سرزمین کی تاریخ اٹھائیے، عرب کی سرزمین میں دو شخصیتیں مشہور ہوئی ہیں۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، وہ صادق اور امین کہہ کر پکارے گئے، دو لقبوں سے پکارے گئے۔ میرے پیغمبر صادق اور امین کے لفظ سے پکارے گئے۔ شہرت کا سبب صداقت تھی، شہرت کا سبب امانت تھی۔ اور دوسری شخصیت جو عرب کی سرزمین کے اندر جو مشہور ہوئی ایک لقب کے ساتھ، جس لقب کو طاہرہ کہتے ہیں، پاکیزہ کہتے ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یعنی میرے نبی کے چننے سے پہلے، میرے نبی کے حرم کے آنے سے پہلے خدیجہ طاہرہ کے نام سے عرب کے اندر مشہور تھی، لیکن اپنے اپنے مقدروں کی بات ہوتی ہے۔ خدیجہ میرے نبی سے پہلے 2 شوہروں کے ساتھ منسلک ہوئی، لیکن دونوں شوہر وفا نہ کر سکے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سے جدا ہو گئی، زندگی نبھ نہیں سکی۔ یہ اور بات ہے، یہ میری اور آپ کی سوچیں ہیں۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ میرے پروردگار کی نظر رحمت جہاں پر آمنہ کے لخت جگر پر پڑی، میرے پروردگار کی نظر رحمت جہاں عبداللہ کے نور نظر پر پڑی، ان کو نبوت کے لیے چنا، اور رب نے اپنی رحمت نظر سے جب خدیجہ کو دیکھا تو خدیجہ کو محمد کے لیے چن لیا۔ مسلمان بھائی، اور پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آج جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیندار اور دنیا دار، ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ دنیا دار جب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے زمانے کی برائیاں دولت مند میں ہوتی ہیں، اور جب لفظ دیندار کا آتا ہے تو انسانوں کے ذہنوں کے اندر ایک تصور آ جاتا ہے۔ آج کل نہیں، آج کل تو دیندار کا جب لفظ آتا ہے، میڈیا نے، دنیا کی سازشوں نے آج جب لفظ دیندار کو اتنا بدنام کر دیا ہے، آج اگر دیندار کا لفظ آتا ہے، دنیا کی ذہنوں کے اندر آتا ہے لڑائی ڈالنے والا، فرقہ واریت پھیلانے والا، دہشت گرد، بمبوں کے دھماکے کرنے والا، دنیا کو اڑانے والا، دنیا کے امن کو تباہ کرنے والا۔ یہ سازش ہے کہ آج دیندار کو بدنام کرنے کے یہ طریقے اختیار کیے گئے، ورنہ کبھی کسی کے بارے میں جب یہ جملہ آتا تھا کہ یہ دیندار ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ سنتوں کا پابند ہے، تو لوگ سمجھتے تھے، اس کو انسان نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے انسان ہیں۔ لیکن میرے بھائی، یہ حقیقت ہے کہ یہ تضاد تھا کہ دنیا دار کا جب لفظ آتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ ساری برائیاں اس میں ہے، اور جب دیندار کا لفظ آتا تھا تو دنیا سمجھتی تھی کہ شاید یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ انسان ہے۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں، دیندار بھی گناہگار ہو سکتا ہے، دنیا دار بھی گناہگار ہو سکتا ہے۔ گناہوں سے پاک صرف ایک طبقہ ہے دنیا میں، اس کے علاوہ دنیا سے گناہوں سے پاک کوئی طبقہ نہیں ہے، جس کو انبیاء کی ذات کہتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہمارا عقیدہ ہے۔ دنیا بھونکتی رہے، دنیا بکواس کرتی رہے، ہمارے نبی کے خاکے چھاپتی رہے، ہمارے نبی کی توہین کرتی رہے، لیکن میں آج چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا وہ دنیا میں کسی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ اس کے ایمانیات کا حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارا عقیدہ ہے، ہم ہر نبی کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، ہر نبی کو حق سمجھتے ہیں، ہم ہر نبی کو طاہر سمجھتے ہیں، ہر نبی کو گناہوں سے پاک اور معصوم سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج دنیا کی عیسائیت، یہودیت مل کر بھی میرے نبی کی توہین کرتی رہے، لیکن اس کے باوجود ہم بدلہ لینے کے لیے بھی کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے تو عقیدے کی بنیاد ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ
ورسلہ، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہمیں پتہ ہے اترنے والی توریت آج برحق نہیں، اترنے والی آج تو انجیل سچی کتاب نہیں۔ آج میرے لفظ پہ غور کیجیے، آج کی توریت سچی نہیں، آج کی توریت حقیقت میں وہ توریت نہیں، آج کی زبور حقیقت میں وہ زبور نہیں، ملاوٹ ہو سکی ہے۔ لیکن جب لفظ توریت آئے گا، جب لفظ انجیل آئے گا، جب لفظ زبور آئے گا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام پہ اتری وہ زبور ہے، جو موسیٰ پہ اتری وہ توریت ہے، جو عیسیٰ پہ اتری وہ انجیل ہے۔ ہم ان توریت ملاوٹ ہوئی آج کے زمانے میں کسی توریت کو ہمارے تصور کے اندر وہ کتابیں ہیں جو آسمان سے اتری ہے، ہم ان کو سچ مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں۔ ہم کسی توریت، سچی توریت پر، سچی انجیل پر، سچی زبور پر بھی ہم انگلی اٹھانے کے حقدار نہیں ہیں۔ مسلمان بھائی، میں دور نکل گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں پر طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، وہاں پر مکے کی لینڈ لاٹ بہت بڑی امیر عورت تھی جس کی دولت کے پورے مکہ میں چرچے تھے۔ دنیا کے دولت مندوں نے 2 شوہروں سے علیحدہ ہونے والی، 2 دفعہ بیوہ ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دولت کے بل بوتے پر، دولت کے نشے پر، دولت کی وجہ سے رشتے بھیجتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سونے کی چڑیا آ جائے، ہمارے ہاتھ دولت مند عورت آ جائے۔ اس سوچ تھی، اس سوچ کے مطابق وہ خدیجہ کا رشتہ مانگنا چاہتے تھے، رشتے جا رہے تھے، لیکن حسن انتخاب میں، میرے رب کے انتخاب کے اندر خدیجہ محمد الرسول اللہ کے لیے چن لی گئی تھی، اور دنیا دار اس کو کیسے اس کا رشتہ لے سکتے تھے۔ مسلمان بھائی، میرے پیغمبر اس زمانے کے اندر ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ آج دنیا کہتی ہے، دنیا اعتراض کرتی ہے، ہم نے تو وہ بات کہنی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب کے ایمان کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا جب محمد الرسول اللہ ان کے ایمان کو مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے۔ جب میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا کے سارے کافروں سے سب سے زیادہ کم عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا بحیثیت کفر کے، تو ہم اس چیز کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں جی لو جی، جس نے نبی کی پرورش کی، جس نے نبی کے گھر سے کھایا، آج یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ نبی کی پرورش کرنے والا ابو طالب ہے۔ ٹھیک ہے، تم تاریخ کے اوراق اٹھا کر یہ لفظ کہتے ہو، میں نہیں سمجھتا، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میرا وجدان یہ نہیں ہے۔ میرا وجدان تو یہ ہے کہ میرے نبی کی پرورش حلیمہ نے نہیں کی، میرے نبی نے پرورش حلیمہ کی ہے۔ میرے نبی کی پرورش حلیمہ نے نہیں کی، میرے نبی نے پرورش حلیمہ اور حلیمہ کے خاندان کی کی۔ نبی نہیں آئے تھے، حلیمہ کے گھر میں بھوک ناچ رہی تھی، تنگ دستی ناچ رہی تھی۔ میرے پیغمبر حلیمہ کے گھر میں آئے تو گھڑی حلیمہ کی جھولیاں بھر گئی، حلیمہ کی کوٹھریاں بھر گئی۔ یہ پرورش حلیمہ نے نہیں کی، میرے نبی نے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی پرورش ابو طالب نے کی ہے۔ اٹھاؤ تاریخ،
تاریخ کیوں؟ اگر تم تاریخ ہی پڑھنا چاہتے ہو تو تاریخ کے اوراق اٹھاؤ۔ ابو طالب اپنے بچوں کی تعداد کے پیش نظر اتنا تنگ دست تھے، اتنے کمزور تھے کہ اپنی اولاد کی پرورش بھی کرنی مشکل تھی۔ پھر اٹھاؤ تاریخ، ابو طالب کے گھر کے اندر فاقے آ گئے، تنگ دستیاں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، اور میرا نبی اس وقت جوانی کی دہلیز پہ تھے۔ کس نے مشورہ دیا تھا؟ جا کے پوچھو تو صحیح۔ ابو طالب نے مشورہ دیا، بیٹے بھتیجے گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں، تنگ دستی آ رہی ہے، کوئی راستہ نکالو۔ یہ لفظ کہنے والا کون تھا؟ میرے نبی کا سگا چچا تھا۔ کہا بھتیجے کوئی ایسا کام کر لو جس سے گھر کا نظام چل سکے۔ اللہ اکبر! فرما بردار بھتیجے نے کہا چچا آپ حکم دیجئے، آپ کا بھتیجا ماننے کو تیار ہے۔ کہا بیٹا آج کل مکہ کی بہت بڑی تاجرہ خدیجہ ہے، جس کا مال ہے، یہاں بھی اٹھیے۔ آج دنیا کی میری مسلمان بیٹیاں بہنیں آج فخر سے کہتی ہے ان مولویوں نے ہم پہ پابندیاں لگوا دی، قدغنیں لگا دی، اسلام نے قدغنیں لگا دی۔ ارے اسلام پہ کیوں الزام دیتے ہو؟ اسلام نے تو تمہاری عزتوں کو محفوظ کیا ہے، تمہاری عفتوں کو محفوظ کیا ہے۔ اسلام نے تو تمہیں ایک ہیرا اور موتی بنا کر گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کہتے جی ہمیں تجارت کا موقع نہیں دیا جاتا، ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں، تم مردوں کے شانہ بشانہ نہیں کر سکتی کام، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء، عورت کو فوقیت دی ہے، عورت کو مرد کو طاقت دی ہے۔ الرجال قوامون، مرد کو ہم نے قوت کا مالک بنایا ہے، ہم مرد کو ہم نے جانفشاں بنایا ہے، اور اسی لیے اس کو فوقیت دی ہے عورتوں پر کہ کما کے لانا، کما کے دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کا کمانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورت کی کام کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ شاید عورت کا کام یہ ہے کہ وہ بھی دست بازو بن کر کمائے؟ نہیں، عورت کے ذمہ جو کام ہے خدا کی قسم وہ مرد سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ مرد کے بچوں کو پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو سنوارنا، گھر کے بچوں کو نکھارنا، ان کے اندر اجاگر کرنا، ان کے اندر دین کا شوق پیدا کرنا، ان کے اندر کردار بنانا، یہ عورت کا کردار ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور اٹھاؤ، آج میں ایک چیلنج کرتا ہوں اور میرے چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں دنیا کے سارے ولیوں کی زندگیاں اٹھاؤ، دنیا کے کسی کتب اور ابدال کی زندگی اٹھاؤ، دنیا کے کسی ولی کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ولی نہیں بنا ہے جب تک کہ اس ولی کی ماں کا کردار نہیں آیا ہے۔ ہر ولی کو ولایت میں حوصلہ دینے والا، ولایت میں ہمت دینے والی اس ولی کی ماں کا کردار ہے۔ ایک ثابت تو کرو مجھے، کوئی ایسا ولی ثابت کرو جس ولی کی ماں ڈرامہ دیکھنے والی ہو، کہ اس ولی کی ماں بازار میں پھرنے والی ہو۔ کوئی کسی ولی کی ماں دکھاؤ تو صحیح جو کہ دنیا کی زندگیوں میں گزارنے والی ہو۔ لیکن نہیں، جب کسی ولی کی زندگی اٹھاؤ گے اس کی ماں قرآن کی حافظ نکلے گی، اس کی ماں نماز کی پابند ملے گی، اس کی ماں کردار کی عورت ملے گی، با وفا ملے گی، با حیا ملے گی، قرآن سے وابستی ہوگی، شرم و حیا کی پیکر ہوگی، استقامت کا مظاہرہ کرنے والی ہوگی۔ جب تک ایسی مائیں نہیں پیدا ہوں گی اس وقت تک دنیا میں ولی نہیں پیدا ہوتے۔
مسلمان بھائیوں، ہم نے آج تک سمجھا نہیں ہے کہ عورت کا کردار کیا ہے۔ عورت کا کردار بہت ہے۔ چچا نے کہا جاؤ، اگر تم عورت ہو کر کاروبار ہی کرنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے خدیجہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اٹھاؤ، مکہ کی لینڈ لارڈ تھی، تاجرہ تھی، پورے مکہ میں آج تک اتنی مالداری کا کردار کسی نے نہیں ادا کیا جتنا کردار خدیجہ کا تھا۔ لیکن ایک مقام پر مجھے دنیا کا کوئی مورخ ثابت کرے کہ وہ دنیا کی تاجرہ عورت خدیجہ ایک دن بھی تجارت کے لیے کسی بازار میں گئی ہو، ایک دن بھی اپنے کام کے لیے بازار گئی ہو، کوئی ثابت تو کرے۔ نہیں، گھر کی چار دیواری میں بیٹھی تھی، کسی مرد سے ملتی نہیں تھی، حیا کا پتلا تھی۔ میں نے ابتدا میں جملہ کہا کہ مکہ کی تاریخ میں یا تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ذات اطہر دنیا مکہ میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، اور یا خدیجہ طاہرہ اور پاکیزہ کے نام سے مشہور تھی۔ وہ مالدار ہونے کے باوجود دنیا اس کو طاہرہ کہتی تھی، پاکیزہ کہتی تھی۔ اگر وہ بازاروں میں پھرنے والی ہوتی، اگر وہ کاروبار کرنے والی ہوتی تو کیا اس کو کوئی طاہرہ کہہ سکتا تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ خدیجہ گھر میں بیٹھتی تھی، اس کا مال تجارت مصر جاتا تھا، اس کا مال تجارت شام جاتا تھا، اس کا مال تجارت پورے دنیا کے ممالک میں جاتا تھا، لیکن ایک دن بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ لوگ جاتے تھے مال لے کر، تجارت کر کے آتے تھے، یہ ان کا معاوضہ دیتی تھی، ان کو مزدوریاں دیتی تھی۔ ابو طالب نے کہا بیٹے، گھر کے حالات تنگ دستی کے ہیں، آپ یوں کیجئے کہ خدیجہ کو جا کے کہہ دیجئے دنیا ان کا مال لے کے جاتی ہے، آپ کو بھی کوئی مال دے دے، آپ بھی اس کے مال سے جا کے تجارت کرے، چلو تمہیں تنخواہ مل جائے گی، اجرت مل جائے گی، تو گھر کا چولہا سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائی، میں تمہیں آج ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا میرے پیغمبر کی ذات کو کہ جاؤ جا کر نوکری مانگ لو۔ میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ کہا چچا، میں محمد بن عبداللہ ضرور ہوں، فی الحال محمد الرسول اللہ نہیں بنا، لیکن میں کسی کے در پر جا کر نوکری نہیں مانگ سکتا۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے دنیا اور اب امت کو تعلیم دی ہے کہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کر مانگنے کا حق نہیں ہے۔ سبق دیا ہے۔ آج تو میرے جیسا مولوی اٹھتا ہے اور دنیا داروں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ بیس العالم علی باب الامیر، میرے پیغمبر کا فقرہ ہے، جملہ ہے کہ بدترین ہے وہ عالم جو امیروں کے دروازے پر جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ گھر کی مجبوریاں تھی۔ آج لوگ دوست ہمیں کہہ دیتے مولوی جی کچھ عمل مجبوریوں میں بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے نبی کے لیے ایک جملہ قرآن نے کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، غربت میں بھی نمونہ ہے، امارت میں بھی نمونہ ہے، گھر میں بھی نمونہ ہے، بازار میں بھی نمونہ ہے، کردار میں بھی نمونہ ہے، اخلاق میں بھی نمونہ ہے، ہر فیصلے میں نمونہ ہے، تجارت میں بھی نمونہ ہے، نماز میں بھی نمونہ ہے، روزے میں بھی نمونہ ہے، ہر حالت کے اندر نمونہ ہے۔ کیوں قرآن نے کہا؟ اسی لیے قرآن نے بتا دیا کہ میرا نبی غربت کی زندگی میں بھی کسی کے دروازے پہ نوکری مانگنے نہیں جاتا۔ کہا چچا میں نہیں مانگنے جاؤں گا، ہاں
اگر خدیجہ مجھے پیشکش کر دے گی تو میں قبول کر لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں خودداری، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ یہ آج ان چیزوں کو آج اپنانا چاہیے۔ میری عادت نہیں، میں قصے اور کہانیوں کا مولوی نہیں، لیکن مجھے جو واقعات قرآن نے پیش کیے ہیں وہ واقعات قصے اور کہانیوں کے نہیں ہیں، وہ بلکہ عبرت کے لیے ہیں، وہ سبق کے لیے ہے۔ میں انہی واقعات کو لاتا ہوں جو واقعات میرے اور آپ کے لیے سبق بنتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، چچا میں نہیں جاؤں گا۔ ابو طالب نے اپنی بہن عتیقہ کو بلایا، کہا جا تو جا کر خدیجہ سے یہ بات کر کے آ۔ وہ گئی، جا کر خدیجہ سے گفتگو کی اور کہا کہ محمد نامی ایک شخصیت ہے جس کے پرچار ہیں، اس کو بھی مال تجارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ نے کہا محمد کا تعارف مجھے نہ کراؤ، وہ تو مکہ کے ہر فرد کی زبان پر اس کی پاکیزگی ہے، اس کی طہارت ہے، اس کی امانت ہے، اس کی صداقت ہے۔ ارے سچائی اس کو کہتے ہیں جو دشمن کی زبان سے ہو۔ اپنے تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، تعریف اس کا نام ہے جو دشمن کی زبان سے ہو، غیروں کی زبان سے ہو۔ میرے نبی کی تعریف آج بھی میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، آج بھی میرے نبی کی تعریف شاید مسلمان اس انداز میں نہ کرتے ہو، دنیا آج بھی میرے نبی کی تعریف، عیسائی اٹھا لو، ہندو اٹھا لو، یہودی اٹھا لو، میرے نبی کی تعریف آج وہ مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ میرا مضمون نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ ہندوؤں نے میرے نبی کے تعریف میں کیا لکھا، عیسائیوں نے کیا لکھا۔ صرف ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا کا ایک عیسائی مورخ نے صرف ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا نبی کے بارے میں نہیں، نبی کے غلام کے بارے میں۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر دھرتی پہ نبی کا ایک غلام عمر پیدا اور ہو جاتا، دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ جملہ عیسائی مورخ نے لکھا ہے، میرے نبی کی بات تو کیا ہے۔ اگلی بات بھی کہتا چلوں، ایک اور شخصیت ہے جس کا میرے نبی سے نام ملتا ہے، اس کو امام محمد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ امام محمد لینڈ لاٹ باپ کا بیٹا ہے، لیکن آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے۔ آپ نے اس کا انٹرویو لیا، کہا بیٹا کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضرت میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو حنیفہ نے کہا بیٹا میرے تو پاس شاگردوں کی جو شرطیں ہیں وہ بڑی سخت ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے درس میں، میری شاگردی میں وہ شاگرد آ سکتا ہے جو سب سے پہلے قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا حافظ ہو، میں اس کو اپنی شاگردی میں لیتا ہوں۔ کہا حضرت یہ اتنی سخت شرط کیوں لگائی؟ فرمایا یہ شرط میں نے اس لیے لگائی ہے کہ میں نے اپنے شاگرد کو فقاہت سکھانی ہے، اور فقاہت اس کو آیا کرتی ہے جو قرآن، اور جس کو قرآن نہیں آتا وہ فقاہت کو کیا سمجھے گا۔ آج کل تو ہر للو پھتو اٹھ کر مولوی بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور فقیہ بنا ہوا ہے۔ فقاہت ابو حنیفہ سے پوچھئے فقاہت کس کا نام ہے؟ یہ امام محمد چلے گئے، یہ بچہ 8 دن کے بعد پھر آیا۔ عرض کی حضرت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو، ملنے آئے ہو؟ کہا نہیں حضرت آپ کی شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ کہا قرآن کے حافظ ہو گئے؟ کہا جی ہاں میں نے 7 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا۔ آپ غور تو کیجئے، یہ لفظ ہے
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع بگڑ جائے گا۔ یہی امام محمد جب بڑا ہو کر صاحب علم بن کر ایک کتاب لکھتا ہے، وہ کتاب لکھنے کے بعد وہ کتاب ایک عیسائی کے پاس جاتی ہے، عیسائی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور مطالعہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں اسلام سے کس چیز نے تعبیر کیا ہے، مجبور کیا ہے؟ کہا میں نے امام محمد کی ایک کتاب پڑھی، اور پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس چھوٹے محمد کا علم یہ ہے، اس کے بڑے محمد کا علم کیا ہوگا۔ مسلمان بھائی غور تو کیجئے۔ میں دور نکل گیا۔ میں عرض کر رہا تھا، خدیجہ نے کہا مجھ سے محمد کا تعارف نہ کرواؤ، اس کو بھیجو۔ میری تو تمنا ہے، میری تو تڑپ ہے، میری تو طلب ہے کہ مجھے محمد جیسا صادق اور امین تاجر مل جائے۔ حضرت میرے آقا سرکار دو عالم وسلم کی ذات کو لے کر ابو طالب خدیجہ کے پاس گئے۔ آپ نے قافلہ تیار کیا، قافلہ تیار کر کے سامان سمجھایا، تجارت کے اصول سمجھائے۔ یہ کہ اصول سمجھا کر آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ وہ ساتھ دیا اور کہا کہ یہ ضرور میرے تاجر قافلے کا سربراہ ہے، لیکن میسرہ تیرے ذمہ کام یہ ہے کہ میرے پیغمبر کو، یعنی میرے آقا کو، یعنی محمد رسول اللہ کی ذات کو سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تجھے میں نگرانی کے لیے نہیں بھیج رہی، تجھے میں صرف ان کی خدمت کے لیے بھیج رہی۔ مسلمان بھائی قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ آج یتیم محمد سفر کے لیے جا رہا ہے، کیسی کیفیت ہوگی؟ تاریخ کے اوراق اٹھاؤ، میرے آقا سرکار دو عالم وسلم کے رشتہ دار بھی کھڑے تھے، ابو طالب بھی کھڑے تھے، اور وہ اس قافلے کو روانہ کرنا چاہتے تھے۔ میرے نبی کی ہر رشتہ دار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کہہ یہ رہے تھے، عبداللہ اگر تو آج زندہ ہوتا، تیرے یتیم بھتیجے کو آج، تیرے یتیم بیٹے کو آج تجارت کے لیے نہ جانا پڑتا۔ آمنہ آج دیکھ تو صحیح، تیرا یہ نوجوان بیٹا آج بے وطن ہو رہا ہے اس تجارت کے لیے۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی، ابو طالب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی کہ آج میں نے اپنے بھتیجے کو مجبوری کی عالم کے اندر بھیجا۔ اسی حالت کے اندر ابو طالب نے میرے پیغمبر کی پیشانی کو چوما اور آپ کو روانہ کر دیا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ سے کہ مکہ سے یہ قافلہ نکلے گا، مہار محمد کے ہاتھ میں ہوگی، اور جب مکہ سے یہ قافلہ نکل جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اونٹنی پہ سوار کر دینا اور تو نے مہار پکڑ لینی ہے۔ مکہ سے باہر نکل کر میسرہ نے میرے پیغمبر کو اونٹ پہ سوار کیا، مہار خود پکڑی، خود مہار پکڑ کر یہ قافلہ چل پڑا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ جا رہا تھا کہ راستے کے اندر ایک جگہ پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا وہاں پہ ایک درخت تھا، ایک درخت کے نیچے جا کر میرے آقا سرکار دو عالم وسلم کی ذات نے آرام فرمایا، لیٹ گئے۔ اس درخت کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، میرے پیغمبر لیٹ گئے۔ اس جھونپڑی سے ایک شخص پریشان ہو کر نکلا، دوڑا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، کتاب لے کر آیا، آ کر میرے نبی کے لیٹے ہوئے دیکھ کر توریت کھولتا جا رہا تھا۔
انجیل کھولتا جا رہا تھا، ورق الٹ پلٹ کرتا جا رہا تھا اور میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر جب اس کو یقین ہو گیا تو قافلے والوں کو کہا، قافلے والوں تم یہ کس شخصیت کو یہاں لے آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ آنے والا نبی آخر الزماں محمد کی ذات ہے، اس پر نبوت کا تاج سجایا جائے گا، یہ ختم نبوت کا پیکر ہے، یہ ختم نبوت کا تاج پہننے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا میں توریت لے کے کھڑا ہوں، میں انجیل لے کے کھڑا ہوں، میں زبور لے کے کھڑا ہوں، میں ان کتابوں کا عالم ہوں۔ کہا یہ درخت وہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے آج تک کوئی اور نہیں سو سکا، جب بھی اس درخت کے نیچے کوئی سویا ہے تو نبی ہی سویا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اس راہب نے بشارتیں دی، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ قافلہ مصر پہنچا، اللہ اکبر۔ مصر کے بازار بھی عجیب ہے، کبھی یہاں پر یوسف بھی آتا ہے بکنے کے لیے، کبھی یوسف بکا تھا مصر کے بازار میں، وہ بھی بک کر مصر کا بادشاہ بنا تھا، لیکن مصر کے بازار میں یوسف بطور خریدار نہیں گیا تھا، بطور تاجر نہیں گیا تھا، بلکہ تاجر کا سامان بن کے گیا تھا۔ لیکن آج مصر کے بازار میں تاجر کا سامان نہیں بلکہ تاجر بن کر محمد کی ذات گئی ہے۔ مسلمان بھائیوں، میرے پیغمبر نے وہاں پر تجارت کی ہے، آپ سمجھیں گے تو وہ تجارت، ہاں میرے نبی کا یہ دوسرا سفر تھا تجارت کا۔ پہلے تاجر بن کے نہیں گئے تھے، تاجر کے بھتیجے بن کر گئے تھے، لیکن بہرحال آج پیغمبر وہاں پہ تشریف لے گئے، اس بازار میں جا کر، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کا نام لینا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، نبی کی جان بھی قربان ہے، آن بھی قربان ہے، نبی کی جان محبت ہے، بڑے کچھ لگتے ہیں، چراغا بھی کیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن محبت کا دم بھرنا اور بات ہے، محبت کا حق ادا کرنا یہ صدیق کا کام ہے۔ بے شک آئیے محبت کا دم بھرنے والی قوم سے آج میں نبی کی زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج پیغمبر نے جا کر بازار میں کیا کیا؟ مصر کے بازار میں، شام کے بازار میں جا کر میرے نبی نے سب سے پہلے تجارت کی۔ اور تاجروں، فخر کیجئے، تمہیں اللہ نے وہ منصب دیا ہے جس منصب پر سب سے پہلے میرے پیغمبر کو فائز کیا گیا تھا۔ تاجروں، خوش قسمت ہو تم کہ تم نے آج اس پیشے کو اپنایا ہے جس پیشے کو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے اپنایا تھا۔ مسلمان بھائیوں، لیکن ذرا غور کرنا، یوں ہی نہیں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کوئی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن وہ سایہ ملے گا کس کو؟ میرے پیغمبر کے وہ 7 آدمی ہیں، ان میں وہ آدمی بھی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں تجارت کرتا رہا اور تجارت بھی اس طرح کی ہے جس طرح محمد کی ذات نے کی ہے، فرمایا کہ ویسا تاجر جس نے صداقت پر تجارت کی، جس نے عدالت پر تجارت کی، جس نے محبت میں تجارت کی، جس نے نبی کی سنت کے مطابق تجارت کی، فرمایا کہ وہ تاجر قیامت کے دن خدا کی عرش کے نیچے اس کو سائے میں جگہ ملے۔ دنیا دار ہو کر بھی
تو خدا کے سائے کے نیچے ہوگا، لیکن ہوگا کب؟ اس وقت ہوگا جب رمضان آ جائے گا تو سارا مال سٹاک کر کے قوم کو ڈبل قیمت پہ دے گا، کیا اس وقت تجھے سایہ ملے گا؟ کیا تو خام مال دھوکے میں دے کر، باہر لیبل کچھ اور ہے، اندر بھسا بھر کر تو قوم کو دھوکہ دے رہا ہوگا، کیا اس وقت تجھے عرش کا سایہ ملے گا؟ ارے مال کے اندر ملاوٹ کرنے کے بعد کیا پھر تو تمنا رکھتا ہے کہ تجھے عرش کا سایہ ملے گا؟ نہیں، من غشا فلیس منا، میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے تجارت میں ملاوٹ کی ہے، دھوکہ کیا ہے، فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ تو بڑی بات ہے، میں اس کو اپنا امتی تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو اپنا امتی فلیس منا، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ میری امت میں سے، یہی تو ایک سہارا ہے میرے اور آپ کے لیے، اور میرے اور آپ کے پلے ہے کیا؟ کیا میری نمازیں اس قابل ہے کہ ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکے؟ کیا روزے اور قرآن کی تلاوتیں ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے میں ناز کر سکوں کہ میں قرآن پڑھ کر جنت میں جا سکوں گا، میں روزے رکھ کر جنت میں جا سکوں گا؟ اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اگر ہے تو صرف محمد کی غلامی کا ہے، ان کے امتی ہونے کا۔ انہوں نے، میرے پیغمبر کی ذات نے کہیں نہیں کہا کہ میں مولویوں کی سفارش کروں گا، میں تاجروں کی سفارش کروں گا، میں کہیں نہیں کہا میں کاروبار والوں کی سفارش کروں گا، نہیں کہا۔ جہاں پر یاد کیا ہے میرے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا، امت کے اندر سب آ گئے۔ ہاں مسلمان بھائیوں، لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مصر اور شام کے بازار والوں نے آج تک زندگی میں کسی ایسا تاجر نہیں دیکھا تھا۔ کیسی تجارت کی میرے نبی؟ تم تو سمجھتے ہوگے جی وہ نبی تھے، ان کی برکتیں ہی ہو گئی، میں مانتا ہوں برکتیں تھی، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن ماحول کیسا دیا؟ جا کے مصر اور شام کی تاریخ پڑھو، وہ کہتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہم نے آج تک محمد بن عبداللہ سے اچھا تاجر اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آقا آپ نے کیا کیا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میں نے کیا، میں نے جا کے سامان کھولا، سامان تجارت سارا کھولا، اس میں کچھ ناقص مال تھا، کچھ اچھا مال تھا، فرمایا میں نے ناقص مال ایک طرف ڈھیر لگا دیا، اچھا مال ایک طرف ڈھیر لگا دیا، جس کے اندر کوئی نقص تھا وہ الگ کر دیا۔ اب فرمایا میرے پاس جب کوئی خریدار آتا تھا میں خود کہتا تھا اس مال میں نقص ہے، اس میں کمزوری ہے، اس کی قیمت یہ ہے، یہ اچھا مال ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اس کی قیمت یہ ہے۔ دنیا حیران ہو گئی، ہم نے پہلا تاجر دیکھا جو اپنے مال کا نقص بتا رہا ہے، اپنے مال کی برائی کر رہا ہے، یہ پہلا تاجر کیا۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے ناقص مال خریدا، کہا اس کے اندر تو شک ہی کوئی نہیں۔ ناقص مال کی نقص کو بتانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی۔ ہم نے آج تک تجارت کہاں سیکھی ہے؟ تجارت سیکھو۔ اللہ اکبر، میرا موضوع بکھر جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں پھر کہتے مجھے کئی کہتے مولوی جی رمضان سے تو تھوڑا بول لیا کر، میں کہا کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے ہمت دے گی، خدا دے گا مجھے ہمت۔ صرف میں نے تقریر ہی نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ میں رات کو تراویح بھی پڑھانی ہے، 1.5 سپارہ بھی سنانا اللہ کی فضل و کرم سے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی مہربانیاں ہیں، اس دین کا کرم ہے۔
میں اس قابل کہاں تھا۔ ایک شخص اس نے آئی ایک دکان بنا لی، دکان بنائی، 4 سال تک دکان چلاتا رہا۔ 4 سال کے بعد ایک دن اچانک اس نے دکان بند کر دی، ختم کر دی۔ کسی دوست نے پوچھا، اللہ کے بندے اب تو تیری دکان چلنے لگی تھی، اب تو نے بند کر کے رکھ دی۔ مسلمان بھائیوں، جملے لکھ کے جائیے اپنے دل کی تختیوں پر کہ مسلمان کہتے کس کو، ایمان کس کا نام ہے۔ اس نے کہا میرا مقصد پورا ہو گیا دکان بنانے کا، آج میرا مقصد پورا ہوا، آج میں نے دکان بند کر دی۔ 4 سال سے میری دکان کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تیرے دکان ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ سنیے، انہوں نے کہا میں نے اپنے پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس دکاندار کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر مال خریدا، مال خرید کر وہ گھر لے گیا، اس کو پسند نہیں آیا، اس نے آ کر واپس کر دیا۔ جس دکاندار نے اس آنے والے کے مال کو واپس کر لیا، میں محمد اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا میں نے 4 سال سے دکان کھولی تھی، اس حدیث پڑھنے کے بعد میں نے جان کے دکان ڈالی تھی تاکہ میں نبی کی بشارت کو پا سکوں، لیکن 4 سال تک میرے پاس کوئی ایسا گاہک نہیں آیا جس نے مجھے سودا واپس کیا ہو۔ آج ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ سودا واپس کر لو، میں نے اس کا سودا واپس کر لیا اور میں نے دکان بند کر لی کیونکہ میں نبی کی بشارت کا حقدار ہو گیا۔ ہائے کاش یہ انداز کبھی ہم نے بھی سوچا ہو۔ یہ ہے وہ سوچ جس سوچ سے ہم نبی کے امتی بنتے ہیں۔ یہ سوچ پیدا کیجئے، خدا کی قسم اس موڑ پر آ کر اس کی سوچ دیکھیے۔ نبی کی حدیث پڑھی اور دکان ڈالی، بیٹھتا رہا، انتظار کرتا رہا، نبی کی حدیث کے مصداق بن کر دکان بند کر دی۔ کیا مطلب تھا؟ اس کی سوچ تھی کہ ہر موڑ پر میں نبی کی زندگی کو اپنانے والا ہوں، میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آقا کو سامنے رکھنا، اسی کا نام امتی ہونا ہے، اسی کا نام مسلمانیت ہے، اسی کا نام پیار ہے، اسی کا نام حب رسول ہے، اسی کا نام اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ مسلمان بھائیوں، ہوا کیا؟ وہاں کے خریداروں نے دیکھا یہ تو خود نقص بتا رہا، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گاہک دکان سے وڑیا نہیں، لیٹاں ساریاں ہون، وہ اینا بل کہندا کوئی بات نہیں، ایک ہی پھنس گیا تو پورا بل ادا ہو جو۔ ہم نے دھوکہ دینا، ہائے ہائے، ہم نے گاہک کو دھوکہ دے کر فخر کرتے، کیا ہماری مسلمانیت رہے۔ آئیے نبی کا ایک غلام تاجر دکھاتا ہوں، جس کا ہم آج امتی نبی کے ہیں، اور آج ہم اگر کسی کی تحقیق کو مانگتے ہیں، دین کے اندر فقاہت مانگتے ہیں، تو ابو حنیفہ کی مانگتے ہیں، حنفی ہے۔ ابو حنیفہ بھی بہت بڑا تاجر ہے کپڑے کا۔ ایک دن ان کا معمول تھا کہ وہ دکان رات کے شام کے 5 بجے بند کرتے تھے۔ ایک دن 3 بجے دکان بند کر کے چلے گئے۔ راستے کے اندر ایک گاہک ملا کہ حضرت جی دکان بند کر دی؟ نے کہا ہاں جی دکان بند کر دی۔ کہا ابھی تو 3 بجے ہیں؟ کہا بس بند کر دی۔ کہا میں نے سودا لینا تھا؟ کہا بس بند کر دی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ 5 بجے بند کرتے تھے۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ موسم خراب ہے، بادل ہو چکے ہیں، اندھیرا ہے، دکان کے اندر روشنی پوری نہیں ہے،
میرا گاہک آ کر اندھیرے کی وجہ سے میرے ناقص مال کو نہیں پہچان سکے گا، مال کی پہچان نہیں ہوگی، اندھیرا ہو گیا ہے۔ میں نے اس اندھیرے کے پیش نظر 2 گھنٹے پہلے دکان بند کر لی ہے کہ میری دکان پر آنے والا خریدار اندھیرے کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ یہ ہے وہ نبی کے لاڈلے، اس کا نام محبت ہے۔ میرے بھائی، تفصیل کا وقت نہیں رہا۔ یہ تاجر شام اور مصر میں تجارت کر کے واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ میسرہ نے پہلے اطلاع پہنچا دی خدیجہ کو کہ ہم مکہ کے قریب آ رہے ہیں۔ خدیجہ اپنی سہیلیوں کو لے کر اوپر چلی گئی کہ آج ہمارا قافلہ آ رہا ہے، ہم یہاں بیٹھ کر اوپر دیکھے تو صحیح۔ خدیجہ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا قافلہ آ رہا ہے۔ ایک منظر دیکھ کر خدیجہ حیران ہو گئی۔ منظر دیکھا، بس دیکھا تو اور خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ میسرہ آیا، آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حساب کتاب دیا تو منافع کتنا ہوا؟ پہلے تاجروں سے دگنا منافع ہوا، پہلے تاجروں سے۔ اور سنو میری قوم جو آج کہتی ہے مولوی جی دھوکہ نہ کریے تے سودا ہی نہیں وکدا، منافع ہی نہیں ہوندا۔ تیرے نبی کی زندگی دیکھ، تیرے نبی نے تجارت ایمانداری سے کی ہے، ایمانداری اور سے کر کے منافع کتنا ہوا؟ ڈبل ہوا۔ جتنے ایمانداری کرو گے اتنا انشاءاللہ منافع زیادہ ہوگا، جتنا دھوکہ کرو گے کسی نہ کسی پھٹیک سے نکل جائے گا، پامیں کرونا ہی کڑوا دے۔ یہ آج کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، کما لو، سال 2 سال 20 سال کما لو، کرونا نے مہینے سے سارا ہی رگڑا کر دیتا۔ کیا ہوا؟ یہ میرے اور آپ کی اعمال کی شامت ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن کہتا ہے جو مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فما خشکی اور تری میں جتنے فساد برپا ہوں گے فما کے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے اعمال آگے آ رہے ہیں اور ابھی تک میری قوم نہیں سمجھی۔ ابھی بھی بیچاری پولیس کو گالیاں دیتے ہیں، پولیس کو تنگ کرتے ہیں اور یہ ساری دکانیں بند کرتے ہیں۔ ارے دکانیں کھلوانی ہے، رب کے گھر کھلوا دو، کشمیر کا لاک ڈاؤن کھلوا دو۔ کھلوانا ہے، رب کی چوکھٹ پہ آ کے مانگو، آنسو بہاؤ۔ آج تہجد کا ٹائم ہے، ہائے ہائے کیا کہوں میں، کدھر جاؤں۔ ہارون، پہلے زمانوں کے اندر جب اچھی حکومتیں ہوتی تھی اس وقت مستورات بھی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتی تھی۔ عرب کے اندر تو آج بھی اس کا بہت رجحان ہے، وہ الگ جگہ بنائی ہوتی ہے مسجدوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اگر مستورات کے لیے الگ جگہ بنائی ہے۔ سوچا تو میں نے بھی بنائی تھی لیکن تکمیل ہی نہیں ہو رہی، اب کیا کروں۔ میں تقریباً 2 رمضانوں سے متواتر چاہ رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں بھی آ کر جمعہ پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، لیکن اوپر کا حصہ ہی مکمل نہیں ہو رہا۔ مجھے پریشانی ہے۔ جس دن اللہ نے مکمل کر دیا میں انشاءاللہ اسی دن اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے لیے میں جمعے کا بھی انتظام کروں گا، جن کو شوق ہوگا ان کا قرآن کا بھی انتظام کروں گا، وہ کوشش کروں گا۔ آپ دعا کریں گے؟ صرف دعا ہی کر لینا، باقی کچھ نہ کرنا۔ چلو یہ نہ تو کر لو گے نا، ہوتے انشاءاللہ زور نہ کہہ دیو۔ جزاکم اللہ۔ اس وقت مستورات بھی نماز کے لیے آیا کرتی تھی۔ ہارون رشید کا دور خلافت ہے۔ ہارون رشید کی والدہ ایک دن گئی، مسجد کے قریب جگہ جو تھی
وہاں پر نماز کے لیے گئی؟ نہیں. کہا کس لیے گئی؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. ہائے ہائے، آج میری اور آپ کی مائیں مستورات، مائیں بہنیں، ارے مرد نہیں اٹھ کے تہجد پڑھتا تو عورتیں کہاں پڑھیں گی؟ سنو، ہارون رشید کی والدہ تہجد پڑھنے گئی اور پڑھ کر واپس آئی، بیٹھ کے رونا شروع کر. ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، آ کے ماں کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا. اماں کیوں روئی؟ کہا بیٹا تیری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی یہ امت. کہا اماں تو نے کیا دیکھا؟ کہا بہت برا منظر دیکھ کے آئی ہوں آج، اور لگتا ہے کہ یہ امت تباہ ہونے کے قابل ہو گئی. کہا اماں بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا؟ کہا بیٹا میں کیا بتاؤں، آج صرف تہجد میں صرف 40 عورتیں پڑھنے آئی تھی، اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی؟ تہجد پڑھنے والی 40 عورتیں تھی کل. یہ امت کی بربادی کا فیصلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان بھائی خدا کی قسم آج اپنی تختیوں پہ لکھ کے جا کے جاؤ، گھر کے ماحولوں کو دیکھو. خدا کی قسم شاید پورے 40 سال پورے ساہیوال کے اندر بھی 40 عورتیں تمہیں تہجد گزار نہ مل سکے. نماز تو بڑی بات. ان لوگوں کی سوچیں کیا تھی کہ جب تہجد اٹھ جائے گا، نمازیں ویران ہو جائیں گی. بس رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے تو ایک و دم جوش آندہ ہے، اور پھر دوجے دن 2 صفحہ گئیاں، تیجے دن پھر 2 گئیاں، چوتھے دن پھر 2 گئیاں. وہی ایک صف رہ جاندی بیچاری، جڑے بیچارے پکے پھنسے ہوندے وہی قابو آئے، وہی کھڑے ہوتے. کیا ہے؟ ہم نے تو ان سب چیزوں کو کیا سمجھا ہوا، مذاق بنا لیا ہم نے. مسجدوں کو، عبادتوں کو مذاق بنا دیا ہے میرے بھائی. مسلمان بھائیوں، اگر خدا کی برکتیں لوٹنا چاہتے ہو تو پھر عبادت گاہیں آباد کرو، نمازی بن جاؤ. خصوصاً میں اپنے نوجوانوں کو ان کے سامنے بھیک مانگتا ہوں. ہم بوڑھے تو ہمارا تو اب قبر سامنے نظر آ رہی ہے، ہم نے تو سر جھکانا ہی جھکانا ہے. نکمے جو ہے گے کسے کم دے نہیں ہے گے. ارے آپ تو اچھے ہیں، آپ نوجوانوں خدا کے لیے اللہ کے دربار میں جھک جائیے. جوانی میں عبادت کرنا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں گناہوں سے توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے. جس دن میری قوم کے نوجوان کیا کرے گی، پولیس بیچاری کیا کرے گی؟ پولیس تے زور تے مولوی تے چلتا ہے، آ سبا چکوا دیو، آپ فلانا کر دیو، تراویاں بند کر دیو. مولوی تے زور چلتا اور بندہ کی کر سکتا. اسی تے کمزور ہیں، سانو پتہ ہے کہ اسی اندر بھی چلے گئے تو توڑے ورگے نے کہ اچھا جی بہت سا اندر چلے گئے. سبحان اللہ، الحمدللہ. آپ نے صرف یہی کرنا ہو. ان کا زور چلتا ہے. ارے پاگلوں، مسجدوں پہ زور نہ چلاؤ. پولیس کر بھی کیا سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. نظام سنورنا حکومتوں کا کردار نہیں ہوتا، دلوں کا کردار ہوتا ہے. جب دلوں کے اندر اخلاص آئے گا، جب دلوں کے اندر تقوی آئے گا. ارے حکومت کے خوف سے کوئی عبادت نہیں کیا کرتا. جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے خدا کے خوف سے کرتا ہے. میں حکمرانوں کو کہوں گا، عمران خان کو کہوں گا اور سب کچھ چھوڑ دے. ہاں، جو کام عمران خان کے کرنے کا ہے وہ کوئی بھی نہیں، وہ بھی نہیں کر رہا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عمران تجھے خدا نے سلطنت دی ہے، تو حکمران بن کے بیٹھا ہے، اور ایوانوں کے میں بیٹھ کر خدا کو نہ بھولنا، یہ بھی دیکھ لوگوں کا شیوا ہے.
میں کہتا ہوں عمران اور سارے نظام چھوڑ دے، اپنے محل کے اندر تراویح شروع کر دے، خدا کے سامنے رونا شروع کر دے، پیشانی نیاز خدا کی چوکٹ پہ جھکا دے کہ اللہ اگر تو نے حکمران بنایا ہے تو عزتیں دینے والا بھی تو ہے، ذلتیں دینے والا بھی تو ہے، تو مانگ تو صحیح۔ میں نے گزشتہ درسوں میں فرعون کا تذکرہ کیا تھا، عصر کے بعد جو میرا درس ہوتا ہے، جو سنتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں سن سکتے بیچارے نہیں آتے، ان کو ہم تو بھائی اپنی کوشش ہوتی ہے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا۔ ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ مختصر سا 5-10 منٹ کا جو درس ہوتا ہے ہم اس کو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر پھینک دیتے ہیں، میں تاکہ ہم نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کو پرنٹ میں دیکھنے کے بجائے کوئی اچھی چیز بھی دیکھ لیں، کوئی برائی دیکھنے کے بجائے کوئی اچھی چیز بھی دیکھ لیں۔ یہ بھی دیکھو سوشل میڈیا برا نہیں ہے، دیکھنے کی چیز تمہاری بری ہے، اچھی چیز دیکھو گے تو اچھی چیز ملے گی، بری دیکھو گے تو بری ملے گی۔ ہم نے ایک چینل بنایا ہے بخاری چینل، اس کو اپنے سبسکرائب کیجئے اور وہ آپ کو ہر روز کا درس آپ تک پہنچے گا۔ میں بتا یہ رہا تھا، میں نے درس میں بتایا تھا کہ فرعون کے زمانے کے اندر قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے کہا فرعون تو کوئی کر، کیسا خدا بن کے بیٹھا ہے؟ فرعون نے کہا میں کرتا ہوں، فلاں تاریخ کو میں، توجہ آپ میری طرف چھوڑ دیے ہو جائے گا بند، کہا فلاں تاریخ کو میں بارش برساؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے خدا کا مقابل آنے والا؟ بارش برساؤں گا۔ دنیا کو جمع کر لیا، پہاڑی پہ چلا گیا، غار میں چلا، اپنے سر سے تاج اٹھا کر زمین پر پھینکا، خدا کی چوکٹ پہ پیشانی نیاز رگڑ کر کہنا اللہ میں نے خدائی دعویٰ کیا ہے، تیری شان میں کون سا فرق آ گیا ہے، آج میں اپنی خدائی قائم کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے سامنے عزت بنانا چاہتا ہوں، اللہ تو آج میری فریاد سن لے اور بارش برسا دے۔ فرعون خدا کی چوکٹ پہ مانگا، تاریخ اٹھا، بادل چھا گئے اور بادلوں سے آواز آ رہی تھی جہاں فرعون کہے وہاں برسو۔ اگر خدا کا منکر، خدا کے مقابلے میں خدائی دعویٰ کرنے والا اگر رب کی چوکٹ پہ آ کے مانگ لیتا ہے، خدا اس کو بھی دے دیتا ہے۔ عمران تو مانگے گا تو کیا تجھے نہیں ملے گا؟ میری قوم مانگے گی تو کیا نہیں ملے گا؟ مانگیے، ہم نے مانگنا چھوڑنے دینا چھوڑ دیا، چھوڑا اس نے ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا جا کھچیا ہے کم، تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے کہ شاید تمہیں یقین آ جائے، وہ یقین دلانا چاہتا ہے۔ اب تو اقرار کر لیجئے کہ ہم نے مانگنا ہے۔ مسلمان بھائی، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس مضمون کو آج تکمیل تک پہنچا دوں، لیکن ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا۔ یہ بھی کمال ہے کہ میں جنہ بولدا میرے کو ٹائم پھر بھی تھوڑا ہی ہوں، اللہ بہرحال ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ مسلمان بھائی، میں عرض کر رہا تھا منافع کتنا ہوا؟ ڈبل ہوا، اور خدیجہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے۔ ہائے ہائے ہائے، سنا، ہر چیز پہ غور کیا کرو۔ منافع کتنا ہوا؟ ڈبل ہوا۔ خدیجہ نے مزدوری بھی ڈبل دے دی، جتنی طے کی سی اس سے بھی۔ اگر کوئی نوکر، اگر کوئی خادم، اگر کوئی ملازم اچھا کام کر جائے اس کو بھی کبھی کبھی اچھا دے دیا کرو، یہ بھی خدیجہ کی سنت ہے۔ ساڈے ہاں ہوندا بیچارہ سارا دن کھپدا اور شام نو کہندا حضرت مزدوری، کہندا پتر ادھی لے جا، ادھی کل نو لے لیں، یہ کوئی سوچ نہیں۔ ہائے ہائے، اور تیرے نبی کی سنت کیا ہے؟ تیرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ مزدوری دینی ہے، مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دے۔
تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے اور خدا کو غصہ آ جائے۔ تجھے دینے پہ مامور کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لینے پر مجبور ہو جائے۔ بات عجیب نکلی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک عید کا دن تھا، ایک میاں بیوی بیٹھے تھے، بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک شخص، شوہر نے کہا جا کے دیکھاؤ کون ہے۔ بیوی جلدی سے اٹھی، اچھی بیویاں جلدی اٹھا کرتی، کوئی ساڑھے ورگی ہندی، جا مر بیٹھا ہی حالے، جا پوچھلا دیکھلا کون ہے، تیرے ہی ہونا کوئی نہیں۔ اچھی بیویاں اپنی فرما برداریاں کرتے ہیں۔ یہ قصور آج ہماری بیویوں کا نہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ قصور صرف اس بات کا ہے کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو دین نہیں سکھایا۔ فرما برداری دین سکھاتا ہے، دنیا دار کبھی دنیا کی تعلیم کبھی فرما برداریاں نہیں سکھاتی۔ جب عورت کو پتہ ہوگا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری دنیا اور آخرت کی خوشی، میری بخشش کی خوشی، میری دنیا کی آخرت میں نجات میرے شوہر کی فرما برداری میں ہے، جب یہ پتہ چل جائے گا تو وہ فرما برداری کرے گی۔ بیوی اٹھی جلدی سے، دیکھا کہ مانگنے والا ہے کوئی، جلدی سے کوئی روٹی لی، کوئی سامان لیا، جا کر دروازہ کھول کر دینے لگ گئی۔ ہاتھ باہر نکالا، پردہ تھوڑا سا ہٹایا، نظر پڑی، بیوی کی چیخ نکل گئی اور نکل کر بے ہوش ہو کے گر گئی۔ شوہر دوڑا ہوا آیا، روٹی تو پکڑا دی، وہ سائل تو چلا گیا، لیکن بیوی کی بے ہوشی ہو گئی۔ شوہر نے آ کے اٹھایا، اٹھا کر آ کر لٹایا، پانی کی چھینٹے مارے، ہوش آئی، کہا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ رو پڑی، کہا اللہ جو منظر میں نے آج دیکھا ہے خدا مجھے نہ دکھا۔ شوہر نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا نہ مجھ سے پوچھو، میں بتا نہیں سکتی۔ کہا بتا تو صحیح کیا تھی؟ کہتی تجھے پتہ ہے کہ میری یہ تیرے ساتھ دوسری شادی، پہلی شادی میری ایک شخص سے ہوئی تھی جو بڑا لینڈ لاٹ اور امیر آدمی تھا۔ کہا ہو بہو یہی منظر تھا کہ عید کے دن میں اور اس کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح دستک ہوئی، میرا شوہر باہر گیا، جا کے دیکھا مانگنے والے نے، کہا اس نے بھیک مانگی۔ میرا شوہر دولت مند تھا، اس نے اس مانگنے والے کو تھپڑ مارنے شروع کر دی کہ عید کے دن بھی تمہیں حیا نہیں آتی، مانگنے آتے؟ مارتے مارتے اس کو اتنا مارا، لو لہان کر دیا اور بھیج دیا۔ آگے وہ عورت خاموش ہو گئی۔ کہا پھر یہ کون سی بات ہوئی؟ مسلمان بھائیو، آج میں دل کی تاریخ پہ نوٹ کر کے جائی۔ انہوں نے کہا آگے تو بتا کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، یہ آج جو بھیک مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہ دولت مند تھا، اس نے دولت کے ناز پر ایک غریب کو ظلم کیا، خدا نے آج فقیر بنا دیا۔ جب اس نے یہ منظر پیش کیا، اس شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو غصہ آیا کہ میں نے ایک منظر پیش کیا، یہ اچھا شوہر ہے، اس کے مسکراہٹ آ گئی۔ یہ غصے میں کہنے لگی ظالم تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا ہنس یہ رہا ہوں کہ وہ مانگنے والا میں تھا، جس کو مار پڑی تھی وہ میں تھا، اسی دروازے سے مار کھا کے میں نکل گیا، مجھے آج لینڈ لاٹ بنا کر خدا نے یہاں بٹھا دیا،
بیوی بھی تو عطا کر دی، آج میرے دروازے پر اس نے اس کو بھیک منگوا دی۔ مسلمان بھائیوں، اپنی دولت پہ کبھی ناز نہ کیا کرو، یہ خدا کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ اس کی عنایتوں پر ناز کرو، اپنے کمال اور فن پہ کمال ناز نہ کیا کرو۔ وہ خدا دے سکتا ہے تو لے سکتا ہے، لیکن جب وہ دے کر تم سے مانگ لے پھر تم بھی دے دیا کرو، کبھی اپنا کمال سمجھ کر نہ مانگا کرو۔ مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک آ چکا ہے،